تیمور شاہ کی اما سائن کو جب ماہی کی ماں کی طرف سے دعوت کا پیغام ملے گا تو بہت ہی خوش ہو جائے گی اور اسی وقت ماہی کا ہاتھ مانگنے کے لیے جانے کی تیاریاں شروع کروا دے گی۔ اب کیونکہ تیمور شاہ کی اما سائن دربار والوں پر کافی یقین رکھتی ہے اور یہی سمجھتی ہے کہ ان کے صدقے مجھے آج یہ خوشی دیکھنا نصیب ہوئی ہے، اسی لیے تیمور شاہ کی اما سائن ماہی کے گھر جانے سے پہلے ایک دفعہ دربار پر حاضری ضرور لگوائے گی۔ دربار پر پھر اسے وہی مجذوب ملے گا، مجذوب اسے روکنے کی بھرپور کوشش کرے گا، لیکن تیمور شاہ کی اما سائن اپنی خوشی میں مگن ہوگی اور اس کی باتوں کی طرف زیادہ دھیان نہیں دے گی۔ اسی طرف فرحاد، جسے ماہی کی باتیں صرف ایک مذاق لگ رہا ہے، وہ ماہی سے کہے گا کہ تم صرف مجھے ایک دفعہ کہہ دو کہ تم واقعہ ہی مجھ سے محبت کرتی ہو، میں تمہاری خاطر پوری دنیا سے ٹکر لے لوں گا۔ لیکن ماہی فرحاد سے کہے گی کہ میں نے تمہیں کہا نا وہ صرف ایک مذاق تھا، بھول جاؤ اس بات کو اور واپس چلے جاؤ۔ ماہی فرحاد سے یہ بھی کہے گی کہ یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات تھی، اب میرے لیے تم ماری ہو، تمہاری نظر میں جیتے جی دفن ہو گئی۔ فرحاد ماہی کو پھر حسب معمول ڈائلاگ کی صورت میں جواب دے گا اور اسے کہے گا کہ اگر میرے دل کی آواز اتنی ہی بے اثر ہے کہ تمہارے دل کو چھو ہی نہیں سکتی تو اسے مر ہی جانا چاہیے۔ ماہی کا بھائی ناظم شاہ، جسے اپنے سیاسی مفادات کی فکر ہے، وہ تیمور شاہ کے گھرانے کا شاندار استقبال کرے گا۔ فرحاد کو سجل کے ذریعے پتا چلے گا کہ ماہی کا رشتہ طے پانے جا رہا ہے۔ فرحاد کے تو یہ خبر سن کر ہوش ہی اڑ جائیں گے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ماہی بھی کوئی خاص خوش نہیں لگ رہی ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ ماہی نے ضرور فرحاد کی باتوں کے بارے میں سوچا ہوگا۔ اب ماہی کو یہ گلٹ ہے کہ اس نے فرحاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔